بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل کا دن کافی امپورٹنٹ تھا اور 3-4 اہم ایونٹ ہوئے اور 3-4 اہم ایونٹس میں ایک ہی میسج دیا گیا. عالمی سطح سے بھی ایک ہی میسج آیا اور جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے اور اہم ممالک جن کا پاکستان کے ساتھ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی وہی بات کی. وہ پہلے کر چکے تھے. کل دو اور جگہوں سے بھی ایک میسج آ گیا اور وہ میسج ایک ہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک ہی پیغام آیا اور جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی GHQ میں، اس کور کمانڈرز کانفرنس کی کہانی بھی آپ کو سناتا ہوں کہ اندر کیا ہوا، ڈیٹیل ڈسکشنز کیا تھیں، کیا موضوعات زیر بحث آئے اور اس کور کمانڈرز کانفرنس نے کل کیا میسج دیا. اور یہ میسج اوپنلی دیا جا چکا ہے اور حکومت کو آئندہ 2-1 دنوں میں کنوے کر دیا جائے گا باقاعدہ طور پہ یہی میسج جو کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ہو گیا اور اب صورتحال شاید اگر ایک اور چنگاری کسی نے پھینک دی تو صورتحال کسی کے بھی قابو میں نہیں رہے گی. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کیونکہ ہر کسی نے طاقت استعمال کر کے دیکھ لی، مسلز دکھا دیے، اپنے مسلز شو کر دیے، لیکن بات نہیں بن پا رہی. اور پاکستان جو کہ اس وقت تقریباً 25 کروڑ کا ملک بن چکا ہے. جی ہاں، 25 کروڑ 24 کروڑ 65 لاکھ اس کی آبادی ہو چکی ہے اور آئندہ چند دنوں میں یہ 25 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی اس کی آبادی. یہ ہے اس وقت سچویشن پاکستان کی آبادی کی. تو 25 کروڑ کا ملک کس کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے اور کس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور بڑوں کو بھی اب مجبور کر دیا گیا ہے، فیصلہ سازوں کو بھی اور پالیسی سازوں کو بھی اب مجبور کر دیا گیا ہے کہ جناب بہت ہو گیا. اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آنکھوں پر سے چشمے جو ہیں وہ اتار کر اور شعور کی آنکھ سے دیکھا جائے دنیا کو، اور دنیا سے کیا میسج آ رہا ہے اس کو، اور ادارے کیا میسج دے رہے ہیں اس کو، اور پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھ کر شعور کی آنکھ سے بغیر کسی جذباتی وابستگی کے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے فیصلے کیے جائیں. یہ امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ کیونکہ معاملات اب زیادہ دور تک نہیں چلنے والے. صورتحال یہ ہے کہ کل کیونکہ سارے لوگوں کی توجہ جو ہے کل تھی سپریم کورٹ پر حملے کی، کیونکہ سرکار کی سرپرستی میں اور سہولت کاری کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق، پولیس رپورٹ کے مطابق تقریباً 2000 کے لگ بھگ یہ جو سرکاری بلوائی اور شرپسند جو فسادی جو ہیں یہ فتنے، یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق میں بتا رہا ہوں، اپنی رپورٹ کے مطابق نہیں کہہ رہا، کہ یہ آئے تھے سپریم کورٹ پر حملے کی غرض سے اور یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. ریڈ زون میں یہ چند گھنٹے رہے اور اس کے بعد ان کے رہنماؤں نے ان سے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر یہ منتشر ہو گئے. یہ سرکاری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق یہ 2000 کے لگ بھگ تھے تمام کے تمام یہ شرپسند اور بلوائی، اور یہ آئے تھے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز پر حملے کی غرض سے. تو یہ ہے سچویشن اور یہ ہے رپورٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی. اب لیکن کسی بھی ٹی وی چینل نے کل نہ ہی کوئی ان کے لیے شرپسند کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی بلوائی کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی فتنے کا، نہ ہی فسادیوں کا. اور یہ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت ہوتی اور اس کے کارکن ہوتے تو آپ ایسے خوفناک اور خونی مناظر دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے تھے، کیونکہ پھر پولیس کو، رینجرز کو، FC کو تعینات کیا جاتا. لیکن کل یہ سب کچھ ہوتا رہا، پولیس راستے سے ہٹ گئی، رینجرز سستانے لگی اور FC کے اہلکاروں نے بھی آرام سے ریسٹ کیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. کل یہ صورتحال تھی. اور اگر اس کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو لاٹھی چارج ہوتا، آنسو گیس ہوتا، گولی ہوتی، ڈنڈے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، گھسیٹنا ہوتا اور ان کو مارنا پیٹنا، ایسے خوفناک مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے کہ پوری دنیا دنگ رہ جاتی. کیونکہ 25 مئی زبان پارک آپریشن، جوڈیشل کمپلیکس اور اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو کچھ مناظر دیکھے گئے، بلکہ ان کو اٹھایا گیا تھا، گرفتاری تو غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی. اس کے بعد جو مناظر دیکھے پوری دنیا میں، پاکستان میں وہ ہوش ربا ہیں. لیکن
کل ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور سے استعفیٰ لینے کے آئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، اور آنریبل ججز نے اندر بیٹھ کے پوچھا بھی اٹارنی جنرل سے کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے، گیٹ پھلانگے جا رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے اور کون سا قانون ہے، یا کس قانون کے تحت، اور یہ کون سے رویے ہیں اور کس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ہے سچویشن، اور اس کو بڑے افسوس کی بات کہ بہت بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے جرنلسٹ اس کو گلوریفائی کر رہے تھے، کل جو کچھ ہوا اس کو گلوریفائی کر رہے تھے، کیونکہ یہ سرکاری جو ہے سرکاری سچ اس کے اکارڈنگلی چلنا تھا، نامور لوگ تھے حالانکہ وہ، اور وہ اس کو گلوریفائی کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جناب کیا زبردست معاملہ ہوا، یہ سارے کے سارے چیف جسٹس کے خلاف اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے آئے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر آنریبل ججز کو، چیف جسٹس کو گالیاں دی گئیں، غلیظ زبان استعمال کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، اور وہاں پہ جو نعرے بازی ہوئی وہ بھی بہت ہی بےہودہ تھی، جو کل نعرے بازی بھی کی گئی۔ تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں، اور یہ دھرنا آیا تھا کئی دن کے لیے، لیکن کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت ہی کمال کا کام کیا، اور اس دھرنے کو ود ان نو ٹائم منتشر ہونا پڑا، اور اس کی چھٹی ہو گئی اور کوئی بات بھی نہ بن سکی۔ اب آتے ہیں کل ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اجلاس ہوا، اور یہ سیر حاصل اجلاس، اس میں باقی باتیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس میں جو سب سے زیادہ ڈسکشن کی گئی کہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کی گرفتاری، نمبر 1، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی مخالفت کی تھی، جو ایک ڈسکشن ہوئی تھی عمران خان کو اٹھائے جانے سے پہلے، ان کو اٹھائے جانے سے پہلے ایک کلوز ڈور ایک ڈسکشن ہوئی تھی، اس ڈسکشن میں عمران خان کو اٹھائے جانے کی مخالفت کی گئی تھی کہ ان کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اور گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو اٹھایا نہیں جانا چاہیے، اور جو بھی عزائم تھے، لیکن اس رائے کو مانا نہیں گیا تھا، اور بالآخر عمران خان کو جو حکم صادر ہوا، میں بتا چکا ہوں کہ پھر وہی آ کہ اس کو زبردستی لے کے آنا ہے اور شیشے اور کھڑکیاں توڑ کے لانا ہے، تاکہ عدلیہ کو بھی ایک میسج چلا جائے کہ جناب اب ہم آپ کی بات میں نہیں مانیں گے، اب یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے اور ہمارا قانون چلے گا۔ یہ تھا بنیادی طور پہ مقصد، ایک تو دھاک بٹھانی تھی، اور دوسرا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ووٹرز کو میسج دینا تھا کہ جناب اصل طاقت ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے عمران خان کو اٹھا بھی سکتے ہیں، تو وہ اٹھا لیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے، تو پھر اس سے پہلے ایک اور واردات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلوا کے ٹھپا لگوانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اجلاس بھی نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ میجورٹی کی رائے جو تھی وہ بالکل مختلف تھی کہ اس میں حکومت ہمیں ٹریپ کر رہی ہے، اور یہ اپنے بیانیے پہ ہمارا ٹھپا لگوانا چاہتی ہے، ہمیں دور رہنا چاہیے، لہٰذا وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اب کل جو کور کمانڈرز کا ہوا اجلاس، اس میں تقریباً 90% بحث اسی پہ ہوئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ یہ ہم اس آگ میں، سیاسی آگ جو کہ جنرل باجوہ صاحب لگا کے گئے تھے پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ مل کے، اس آگ میں اب وہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے، اور ہمارے ادارے کے اندر اور گھروں تک پہنچ چکی ہے، جو کہ درست نہیں ہے، اور اب ہم اس سے براہ راست ہم اور ہماری فیملیز افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جو ایک عزت کے لیے ہم وردی پہنتے ہیں، وہ وردی اب عزت کا نشان بننے کے بجائے اس پہ انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے، اور اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ان غلطیوں کی نشاندہی تو ہو چکی، اب اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ اب ہمیں مزید اس پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، عمران خان صاحب پہلے سے تیار ہیں مذاکرات کے لیے، پہلے بھی انہوں نے شروع کیے لیکن نہیں کامیاب ہوئے، لہٰذا یہ طے پایا کہ اوپنلی یہ بتا دیا جائے۔ پہلے صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک بحریہ کی ایک تقریب تھی، اس میں بولا تھا کہ سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے ملک کو کرائسس سے نکالیں، لیکن حکومت نے نہیں سنا تھا۔
پھر 2-3 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے تو اس وقت بھی کہا گیا تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ کان نہیں دھرے تھے اور اس کو اگنور کر دیا تھا۔ پھر اگلا جو معاملہ جب قومی اسمبلی کا بند کمرے کا اجلاس ہوا، وہاں بھی آرمی چیف نے کچھ باتیں کی تھیں، لیکن ان کو بھی نہیں مانا گیا، اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ پھر کاکول اکیڈمی میں دوبارہ آرمی چیف نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر سے کہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کو آگے بڑھائیں اور یہ سیاسی کشیدگی جو ہے یہ ختم کی جائے۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہی میسج کنوے کیا، لیکن وہ مذاکرات تو ہوئے، لیکن مذاکرات 3 دن کے بعد ہی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے اور حکومت کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہوا، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، اور اس کے بعد مولانا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی، آخر سب سے کم رد عمل پیپلز پارٹی، سب سے شدت کے ساتھ نون لیگ، اور وہ بھی مریم اور نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہاں سے شدید ترین، مریم سمیت شدید ترین انداز میں آنریبل ججز پہ اور جرنیلوں پہ کہ سہولت کاری کا الزام لگایا گیا اور شدید ترین تنقید کی گئی، کھلے عام جلسوں میں لتاڑا گیا، دھمکیاں دی گئیں اور سب کچھ کہا گیا کہ یہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے اور اس کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کشیدگیاں بڑھتی گئیں، اور جب بھی معاملہ اسٹیک ہولڈرز کو کہا جاتا تھا کہ تحمل سے کام کریں اور مفاہمت پیدا کریں، فوراً حکومت کی طرف سے ایسا کام کیا جاتا تھا کہ مزید آگ بھڑک اٹھتی تھی اور گرفتاریوں اور مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی ملک بھر میں 7,000 سے زیادہ سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، جرنلسٹ اور میڈیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں 7,000 سے زیادہ، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے سبھی شامل ہیں، وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ خصوصی حکم کے تحت، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ گرفتار ہیں اور ان کو مختلف جیلوں میں اور مختلف جگہوں پہ رکھا گیا ہے۔ عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں، عدالتوں کے سامنے بھی ان کو پیش نہیں کیا جا رہا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ کی میجورٹی اس وقت جیلوں میں ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے نظر بند کیا گیا، اٹھایا گیا ہے، اور خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس اجلاس میں یہ ساری صورتحال پہ ڈسکشن کی گئی اور اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ اب باقاعدہ طور پہ کنوے کر دینا چاہیے۔ پریس کانفرنس، پریس ریلیز میں کنوے کر دیا گیا ہے اور بڑا ہی کلیئرلی یہ بات کی گئی ہے، اور اب جو کہا گیا ہے، اب جو کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی اور جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اب یہ ادارے کی رائے ہے، ادارے کی سوچ ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان پریس ریلیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ پہلے بھی آرمی چیف کی رائے کو، ان کی تجویز کو، آرمی چیف کی رائے اور تجویز کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے اور تجویز کو نہ صرف ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے ہیں، بلکہ اس کے بعد انہوں نے ان پہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ اب حملہ آور ہیں، کیونکہ انہوں نے مفاہمت کی بات کیوں کی، اور مفاہمت کا مطلب ہے مفاہمت سے الیکشن کی طرف بڑھا جائے، الیکشن کی بات کیوں کی۔ تو یہ کل کور کمانڈرز کانفرنس سے بھی یہی بات آئی، ادھر سے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی بات آئی، اور دن کا ٹائم دیا گیا ہے 1 ہفتے کا۔ اس دوران جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اور اپنی کام کیا کہ دھرنا جو ہے، دھرنے کی ٹانگیں کاٹ دیں، یہ کہہ کے کہ اگلی سماعت 8 دن کے بعد ہے، تو دھرنے کی ٹانگیں کٹ گئیں، کل اس کو معذور کر دیا گیا، اور اس کے بعد حکمران جماعت کے تمام اتحادی پہنچے، انہوں نے تقریری مقابلہ کیا اور اس کے بعد دھرنے کو چھوڑا، وہیں خود بیٹھے گاڑیوں میں اور نکل دیے، اور بعد میں کہا کہ دھرنا ہم ختم کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عالمی برادری۔ زلمے خلیل زاد، میں بار بار آپ کو جس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ مسلسل ایسے ٹویٹس اور اپنی رائے کا اظہار ایسے اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بتا رہے ہوں کہ بھائی یہ نہیں، یہ کریں، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ یہ غلط راستے پہ جب بھی گورنمنٹ جانے کی کوشش کرتی ہے، ہمارے ادارے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زلمے خلیل زاد آ کے ان کو روکتے ہیں
اور وہ روکتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے کمیونیکیشن کا اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ روکتے ہیں، روک کے ان کو ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ چھوڑیں، اس راستے پہ جانا ہے، اور پھر اسی راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دوست چین بھی واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں پاکستان کو کہ اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اور یہ اپنے اندر کی لڑائیاں ختم کریں۔ اور یہ بات انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو دورہ چین کے موقع پر بھی کہی کہ پاکستان میں اصل مسئلہ استحکام ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو بات آگے بڑھے گی۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کروائیں اور ایک مستحکم حکومت لے کے آئیں۔ یہ آرمی چیف کو انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد زلم خلیجات کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہے۔ سعودی عرب اور UAE جو کہ دوست ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر، اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں، استحکام لے کے آئیں۔ اب استحکام آئے گا الیکشن سے، لیکن الیکشن نہیں کروانے کا موڈ اور ابھی تک، اسی لیے سپریم کورٹ نے اب باقاعدہ طور پہ ایک آخری چانس دے دیا ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، غنیمت سمجھیں اس وقت کو، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عالمی برادری آپ کو بار بار کہہ رہی ہے، دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، اور جن ملکوں کے مفادات ہیں پاکستان میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اب تو امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وائٹ ہاؤس کے ترجمان بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر فیورٹ نہیں ہے، جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، اور مطلب واضح ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہماری بھی یہی اپیل بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ جناب اب جلدی کریں اور آگے معاملات بڑھائیں، الیکشن کی طرف بڑھیں۔ اس کی وجہ ان کا کوئی ارادہ نہیں، یہ اسی طریقے سے یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔